نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ ہم اور آپ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دو عظیم لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں آدمی کسی سے حسد کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی ایسی غیر معمولی چیز دیکھے، ایسی کوئی غیر معمولی چیز دیکھے جو اسے خود حاصل نہیں ہے اور حاصل کر بھی نہیں پا رہا ہے، تو آدمی جلتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ آدمی یہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی یہ مل جاتا، یا کبھی آدمی کی نیت خراب ہو تو تمنا یہ کرتا ہے جب میرے پاس نہیں اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھی ضائع کر دے۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عظیم لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وہ عظمت کسی بھی حوالے سے ہو، وہ عظمت کسی بھی حوالے سے ہو، جو خود عظیم ہوتے ہیں، جو خود بڑے ہوتے ہیں، معاشرے میں جلنے والے ایسے ہی لوگوں کے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ حاسدین باکمال لوگوں کے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور دیکھنا قرآن مجید کی عظمت کا یہ حوالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے یا رشک کرنا جائز نہیں ہے مگر صرف دو قسم کے لوگوں میں۔ دو قسم کے لوگوں کے بارے میں ہی صرف تم رشک کر سکتے ہو، یہ تمنا کر سکتے ہو کہ تم ان جیسے بن جاؤ، تم یہ آرزو کر سکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ طلب رکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ ایسے پوری کائنات میں صرف دو ہیں۔ آج آپ پوچھیں باکمال لوگ کون ہیں؟ ہر میدان میں ایک آدمی باکمال، ہر میدان میں ایک باکمال نظر آتا ہے، اور دنیا کے ہر میدان کی بات کریں، میدان لا تعداد، تو باکمال لوگوں کی فہرست بھی بڑی لمبی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمایا ان تمام میدانوں میں اور ان تمام میدان کے باکمال لوگوں میں صرف دو ایسے ہیں، صرف دو ایسے ہیں جن کے بارے میں آدمی یہ تمنا کر سکتا ہے کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں۔ اور یہ دو کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایک آدمی وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا، قرآن مجید عطا فرمایا، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور نہ صرف یہ کہ سلیقہ دیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ توفیق بھی دی کہ وہ آدمی قرآن کو لینے کے بعد قرآن کے حق کو ادا کرتا ہے، راتوں میں اٹھ کر قرآن مجید پڑھ کر قیام اللیل کیا کرتا ہے، راتوں میں اٹھ کر قیام اللیل کیا کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا غیر معمولی انسان ہے، یہ اتنا عظیم انسان ہے، اتنا باکمال انسان ہے، بے مثال انسان ہے کہ دنیا کے ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمنا کرے، آرزو کرے، التجا کرے، طلب کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جیسا بنا دے، مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ آدمی جسے اللہ نے دولت عطا فرمائی، مال دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے نوازا، دولت سے نوازا، اور وہ آدمی اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوب لٹاتا ہے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ دوسرا باکمال آدمی ہے جس پہ آدمی رشک کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے کہ میرے پاس بھی دولت ہوتی میں اللہ کی راہ میں ایسے ہی لوٹاتا، یہ تمنا آدمی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ فضیلت نہیں بیان کرنی کہ کون کتنا افضل ہے، مجھے حوالہ آپ کو یہ دینا ہے قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ جو آدمی اس قرآن والا بن جائے، اس قرآن کا اہتمام کرنے والا بن جائے، اس قرآن کو لے کر اپنی زندگی میں صبح و شام کا ورد بنا لے، صبح و شام اس کی تلاوت کیا کرے، یہ قرآن اس قاری کو اتنے اونچے درجے پہ لے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس پہ رشک کرو، اس کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، اس کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، تمنا کرو کہ تم اس جیسے ہو